مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی، ایک بیل بن کر آئے گی، اس سے بھی ٹچ کر دیجئے. اور بیل کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور یہ ہر روز نہیں کرنا پڑتا، جس نے ایک بار کر لیا اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل باقی رہے، ترقی کرے، مضبوط ہو، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجئے. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے. اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، آپ ہر دن یا ہر ہفتے یا مہینے میں ایک بار آپ فکس کر لیجئے اور چینل کی مدد ضرور کیجئے. ناظرین، اس وقت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کی کھجوریں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار بالکل آسان انداز میں ہول سیل ریٹ میں کرنا چاہتے ہیں. آپ ملک کی کسی بھی شہر میں رہتے ہو، آپ کانٹیکٹ کریں المدینہ عربک ڈیٹس اینڈ ڈرائی فروٹ سے. جی ہاں، اور خاص طور سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سورت میں یہ دکان ہے، شاپ نمبر 7، مسجد بلال شاپنگ سینٹر میں، سبزی منڈی بھنڈی بازار اون سورت میں یہ دکان ہے. اور اون اور سورت والوں کے لیے، یہ ان پارٹیاں کے لیے یہ خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے جو ان پارٹیاں میں رہتے ہیں ان کو ہوم ڈیلیوری دی جائے گی. اور ملک کے باہر کے لوگ اگر مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں 7779002370 پر. اور دوسرا نمبر ہے 8849491915. آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کی بڑی سیاسی بھونچال والی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، مہاراشٹر کے وزیر داخلہ گرہ منتری انیل دیشمکھ نے آخر استعفیٰ دے دیا. دلیپ ولسے پاٹل نئے گرہ منتری بنے ہیں، وزیر داخلہ بنے ہیں. اور اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ بدعنوانیوں کی، کرپشن کی CBI جانچ کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے. وہیں پر بامبے ہائی کورٹ نے پرمبیر سنگھ اور دیشمکھ وواد کو لے کر 15 دنوں کے اندر انکوائری مکمل کر کے کارروائی کی جائے، اس طرح کا ممبئی ہائی کورٹ نے آدیش دیا ہے. اور اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ NCP صدر پوار سے ملاقات کے بعد آخر استعفے کا اعلان ہوا. اور خبر بڑی یہ بھی آ رہی ہے کہ اب حسن مشرف اور جینت پاٹل کے ناموں پر بھی غور کیا گیا تھا. خیر، انیل دیشمکھ نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے باوجود بھی اپوزیشن لیڈر سابق CM مہاراشٹر فڈنویس کا کہنا ہے کہ انیل دیشمکھ نے استعفیٰ دینے میں بڑی دیر کر دی. وہیں پر خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ انیل دیشمکھ سپریم کورٹ جائیں گے. ممبئی کے سابق پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ کا معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچے گا. اس بار حکومت مہاراشٹر SC جانے کو، یعنی سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہی ہے. ادھو ٹھاکرے کی حکومت بمبئی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرے گی. جی ہاں، بمبئی ہائی کورٹ نے جو CBI کے جانچ کا حکم صادر کیا ہے، مہاراشٹر کی حکومت اور مہاراشٹر کے سابق گرہ منتری یعنی انیل دیشمکھ CBI تحقیقات کے بمبئی ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے.
आइए नाज़रीन, इस वक्त कोरोना को लेकर मुल्क की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि मुल्क भर में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केसेस गुज़िश्ता कल रिपोर्ट हुए हैं, सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की तबाही जारी है और उसके नए मरीजों और एक्टिव केसों की यौमिया तादाद इंतहाई तेजी से बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है और 1,03,558 के करीब नए केसेस सामने आए हैं। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है कि मरकजी टीम महाराष्ट्र और पंजाब का दौरा करेगी। ये मालूमात वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद MOHFW के आला सरकारी ज़राए ने दी है। ज़राए के मुताबिक बहुत सारी टीमें तश्कील दी जा रही है। आज सबको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ये टीमें सबसे ज़्यादा मुतासरा जो ज़िले हैं कोरोना के, वहाँ जाएगी और वहाँ की तजावीज़ पेश करेगी, वहाँ का दौरा करेगी। इसके मेंबर हर ज़िले की सूरत हाल को देखेंगे और मैपिंग करेंगे। जी हाँ, वहीं पर यह भी खबर आई है कि दिल्ली के एक स्कूल में प्रिंसिपल समेत 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और 15 दीगर तलबा की रिपोर्ट का इंतजार है। और इस कोरोना ने बॉलीवुड में भी धूम मचाई है। अभी खबरें आ रही है कि एजाज खान भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं और विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर भी कोरोना पॉजिटिव आई है। NCB ने अस्पताल में एजाज खान इनको दाखिल करवा दिया है। नाज़रीन, तीसरी अफसोसनाक खबर इस वक्त निगाहों के सामने है। जी हाँ, अभी हमारे बड़े बुजुर्ग हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी के इंतकाल की खबरें हम सुन ही रहे थे और अभी ताज़ियती इजलास शुरू है कि फिर एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये आई है कि उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी के बड़े मारूफ और मशहूर मुसन्निफ़, मुतरजिम, मुअल्लिफ़ अनीस चिश्ती पूना का भी गुज़िश्ता कल शाम 5 बजे इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम अनीस चिश्ती साहब मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतहाई करीबी अजीज़ और दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के नहायत करीबियों में से थे। मरहूम क़याम इंसानियत के कुल हिंद नायब सदर भी थे। उनकी नमाज जनाजा 8 बजे शब पूना में अदा की गई और मकामी कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। मोहतरम अनीस चिश्ती सुलझे हुए दानिश्वर, मुखलिस दाई इल्लाह और कलम व सहाफ़त का सुथरा ज़ौक़ रखने वाले बेगरज इंसान थे। अल्लाह से हम दुआएं करें कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। चलिए, मगरिबी बंगाल से इस वक्त खबर आ रही है। मगरिबी बंगाल में जिस तरीके से इलेक्शन की गर्मी है, आज तीसरे मरहले की पोलिंग होगी। 31 सीटों के लिए 3 जिलों में सख्त तरीन हिफाजती बंदोबस्त कर दिए गए हैं। 31 असेंबली सीटों पर वोटिंग का अमल 6 अप्रैल यानी आज तीसरे मरहले का अंजाम पाएगा। इस मरहले में यानी तीसरे मरहले में 78,52,425 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 3 जिलों में कुल 10,871 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इंतखाबी कमीशन ने जनूबी 24 परगना जिला के 16 मराकज़ पर सेंट्रल फोर्स के 307 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है। वहीं पर बंगाल की CM वज़ीर आला ममता दीदी ने कहा कि मोदी जी के ओ दीदी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर इंसान का अपना एक कल्चर होता है। यानी बड़ा जूता मारते हुए कहा कि मोदी का कल्चर ही ऐसा है। नाज़रीन, ममता दीदी ने बड़ा बयान, खुद को रॉयल बंगाल का टाइगर करार देते हुए कहा कि वो चोट के बावजूद असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और बंगाल में तो दीदी ने कहा कि बंगाल में तो जीत हासिल करूंगी ही करूंगी, उसके बाद दिल्ली की कुर्सी पर भी जीत हासिल करूंगी। और ये भी कहा कि बंगाल में बंगाली ही हुकूमत करेगा, कोई गुजराती यहां पर हुकूमत नहीं करेगा। बनर्जी ने कहा कि मैं एक टांग से बंगाल और 2 पैरों से दिल्ली जीतूंगी। वहीं पर ममता दीदी के लिए गुज़िश्ता कल जया बच्चन भी इंतखाबी मुहिम में शरीक हुई, मैदान में नजर आई और जया बच्चन ने बड़ा जुमला कहते हुए कहा कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली एक ही औरत है, एक ही खातून है, जिसका नाम है ममता बनर्जी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल प्राइम न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि नक्सलवादियों के हमले में हमारे तकरीबन 24
24 کے قریب ہمارے جوان فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن میڈیا ویسا بھونکنے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے کیونکہ نکسلی ہے۔ اگر اس میں کوئی مسلمان والا پہلو نظر آتا، کوئی جیش الہند لشکر طیبہ اگر نظر آتا تو پھر بھونکنے کا پورا حق ادا کرتے تھے، اور 56 انچ کا سینہ بھی پوری طریقے سے کمزور نظر آ رہا ہے۔ خیر، نکسلیوں کے ساتھ جو خونی جھڑپیں ہوئی اس میں شہید سپاہیوں کو جامعہ نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک تعزیتی نشست میں شریک ہونے والوں میں پروفیسر مہتاب عالم ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر، پروفیسر مسعود عالم مشیر سیکورٹی، پروفیسر اقتدار محمد خان NCC کوڈ کوآرڈینیٹر اور ناظم دینیات پروفیسر محمد شاہد خان، پروفیسر نکھت منظور، ڈاکٹر محمد اسد ملک، جناب SM محمود نائب پروکٹرس اور جناب شاہ ابو الفیض اسسٹنٹ پروکٹر کے علاوہ کئی دیگر اہلکار اس تعزیتی پروگرام میں شریک رہے، اور شہید سپاہیوں کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ وہیں پر وزیر داخلہ امیت شاہ جیسے ہی انہوں نے سنا تھا کہ نکسلوادیوں نے حملہ کر دیا ہے تو یہ بیچارے آسام سے فوراً دلی واپس آئے تھے، مگر وہاں پر نہیں گئے تھے جہاں پر ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور دلی میں آ کر انہوں نے کڑک انداز میں جواب دیا تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ CRPF نکسلی حملے کی کرائے گی تفتیش، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نکسلزم کو جڑ سے ختم کیا جائے گا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ ایسے بیان سن کر ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ 7 سال ہو گئے، نہ نکسلزم ختم ہوا، نہ آتنکواد ختم ہوا، نہ پاکستان بارڈر کا آتنکواد ختم ہوا، نہ چائنا کا ختم ہوا، کچھ ختم نہیں ہوا، بلکہ ان 7 سالوں میں آتنکواد اور کرپشن بڑا ہی بڑا ہے۔ ناظرین، ملک میں ایک سور کی شکل کا بھگوا پہنا ہوا ایک وہ ہے ملعون جس کا نام ہے یتی نرسنگ نند سرسوتی، اس نے جس انداز میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس لیے اب پورا ملک یہ اپیل کر رہا ہے کہ اس کو فوراً پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے، ورنہ ملک میں حالات خراب ہو گئے، اور اگر یہ کہیں دکھتا ہے تو بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ مسلمان اس لیول پر میرا خیال اب برداشت نہیں کر سکتا جس لیول پر اس نے بدتمیزی کی ہے۔ خیر، چاروں طرف سے آواز اٹھ رہی ہے مگر سرکار اس کو گرفتار نہیں کر پا رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ سرکار بھی خود چاہتی ہے کہ ایسے سور، ایسے پالے ہوئے وسیم رضوی جیسے کتے محفوظ رہے، اور ملک میں ماحول خراب ہوتا رہے، اور ملک کا اصل مدوں سے دھیان بھٹکا رہے۔ خیر، اب اس سادھو کو گرفتار کرنے کے لیے مولانا محمود مدنی نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر ڈیمانڈ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے تھانہ IP اسٹیٹ میں FIR درج کروائی گئی ہے۔ وہیں پر ممبئی میں کانگریس کے قداور نیتا عارف نسیم خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے، اور بھی جگہ جگہ میمورنڈم دے کر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس نرسنگھا نند سرسوتی کو فوراً گرفتار کیا جائے، بلکہ گرفتاری نہیں، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ مولانا محمود صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس پر NSA کے تحت کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ بڑا آتنکوادی ہے جو پورے ملک میں آگ لگانا چاہتا ہے۔ وہیں پر دلی اقلیتی کمیشن نے بھی اس گستاخ کو نوٹس بھیج دیا ہے۔ ناظرین، رافیل گھوٹالہ ایک مرتبہ پھر یوں سمجھیے کہ سوالات کے گھیرے میں آ گیا ہے، اور اب اس میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے رافیل معاہدے میں۔ جی ہاں، یہی رافیل گھوٹالہ ہے جس کے بعد میں نعرہ لگا تھا پورے ملک میں کہ چوکیدار ہی چور ہے، چوکیدار چور ہے، چوکیدار چور ہے۔ خیر، اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 10 لاکھ یورو کی رقم تحفے میں دی گئی۔ فرانسیسی ویب میڈیا پارٹ نے دفاعی سودوں کے بچولیے اور اگسٹا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر گرفتار کیے جا چکے سوشن گپتا کا نام سامنے آیا ہے۔ فرانس کے ایک پبلیکیشن نے رافیل طیارہ ڈیل میں کرپشن کے اندیشوں کے ساتھ سوال اٹھائے ہیں۔ فرانس کی نیوز ویب سائٹ میڈیا پارٹ نے رافیل پیپرز نام سے ایک رپورٹ سامنے پیش کی ہے۔ اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ نے بھارت میں ایک بچولیے کو 1 ملین یورو بطور تحفہ دیا تھا۔ رافیل ڈیل پر پہلے بھی کرپشن کے الزام لگتے آ رہے ہیں، اور ایک بار پھر یہ معاملہ سوالات کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ وہیں پر کانگریس کے اب قداور نیتا رندیپ سنگھ سرجیوالا میڈیا انچارج نے یہ کہا ہے کہ مودی رافیل معاہدے میں ہوئی کرپشن پر وضاحت پیش کرے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ مودی جی اس وقت راہل گاندھی بھی چلاتے رہے، مگر مودی جی نے رافیل معاملے کو ابھی تک کلیئر ہی
نہیں کیا، اور مودی جی کئی ایسے معاملے جو کلیئر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ پی ایم فنڈ میں جو کورونا کے نام پر فنڈ جمع ہوا، اس کو بھی ابھی تک کلیئر نہیں کیا گیا، اس پر بھی باقاعدہ چرچا ہونی چاہیے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، اب اسے آپ عجیبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اچھی خبر بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس پر تعجب بھی کر سکتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ بھارت نے مالدیپ کی جو تاریخی جامع مسجد ہے اس کی تزئین اور آرائش کا کام شروع کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اعلان کے مطابق مالدیپ کی سب سے قدیم تاریخی جامع مسجد کی تزئین اور آرائش کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ اطلاع دی۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم مالدیپ کی راجدھانی مالے پہنچ گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ جون 2019 میں وزیر اعظم مودی نے اپنے مالدیپ دورے کے دوران یہ اعلان کیا تھا۔ 1658 میں تعمیر کی گئی جامع مسجد مالدیپ کی سب سے پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کی تعمیر ابراہیم اسکندر اول نے 1648 سے 1687 کے دوران اپنی حکمرانی میں کروائی تھی۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کی یہ بھی آ رہی ہے کہ مافیا سرغنہ ڈان اور مئو کے رکن اسمبلی مختار انصاری کو سخت حفاظتی بندوبست میں باندہ جیل لایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کی باندہ جیل میں حفاظتی انتظامات چاق و چوبند کر دیے گئے ہیں۔ انصاری کو پیر کے روز پنجاب کی روپڑ جیل سے یہاں لایا جا رہا ہے۔ اسے باندہ جیل میں لانے کی ذمہ داری پریاگ راج یعنی الہ آباد کے ایڈیشنل ڈی جی پی پریم پرکاش کو سونپی گئی ہے۔ یو پی پولیس کا خصوصی دستہ مختار انصاری کو لانے کے لیے پنجاب روانہ ہو چکا ہے۔ بی ایس پی کے دبنگ نیتا رکن اسمبلی کے آج شام تک باندہ جیل پہنچنے کے امکانات ہے۔ پولیس کے جوانوں کے علاوہ کمانڈو کا اسپیشل دستہ انصاری کو سڑک کے راستے یہاں لائے گا۔ دوسری جانب جیل انتظامیہ نے بھی مختار کے لیے خصوصی تیاری کر رکھی ہے۔ نظر آخری بڑی خبر بلکہ خوش کرنے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، فکر و خبر کرناٹک بھٹکل کے شکریہ کے ساتھ میں یہ خبر دے رہا ہوں۔ جی ہاں، ایک بانگی صاحب ہے، ایک مؤذن صاحب ہے بھٹکل میں، خلیفہ جامع مسجد کے مؤذن محمد اشرف آرمار 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، لیکن ان کی موت امت مسلمہ کے لیے قابل رشک موت ہے۔ جی ہاں، عصر سے کچھ دیر پہلے اذان دینے کے ارادے سے مسجد میں داخل ہوئے، اذان کے لیے کچھ وقت باقی تھا اور وہ نوافل میں مشغول ہو گئے اور حالت سجدہ میں اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ بعد عشاء ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ اللہ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے۔ جی ہاں، ان کی اس موت کو دیکھ کر یہ شعر یاد آ رہا ہے ڈاکٹر نواز دیوبندی کا کہ زندگی ایسی جیو کے دشمنوں کو رشک ہو، زندگی ایسی جیو کے دشمنوں کو رشک ہو، موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔